الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ روح، ایک انسان کا جسم میں ایک روح ہے، روح جس سے انسان زندہ رہتا ہے، انسان کی زندگی ہے، حیات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال عمر کے اہل مکہ میں گزارے۔ 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا تو اہل مکہ کہنے لگے کہ محمد تو ہمارے درمیان رہے ہیں، یہ امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، اور ان کے کردار میں تو کوئی عیب ہے نہیں کہ ہم ان پر کوئی عیب لگائیں، تو اب کیا کیا جائے ان کے بارے میں، ہم کیا کہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، یہودی علماء سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں ہم کیا رائے رکھیں، کیا فیصلہ کریں۔ تو یہودیوں کے پاس گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ اس طرح انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ان سے جا کر یہ 3 سوال پوچھو، اگر وہ تینوں کے جواب دے دیں تو وہ نبی نہیں ہے، اگر تینوں کے جواب نہ دیں تو بھی نبی نہیں ہے، تینوں میں سے 2 کے جواب دیں، 1 کا نہ دیں تو وہ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں۔ تو وہ تینوں سوال کیا تھے؟ ایک یہ تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں آپ بتائیں وہ کیا ماجرا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھا، سلطان سکندر بھی جنہیں کہتے ہیں، سکندر اعظم۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں جب قریش مکہ نے، اہل مکہ نے یہ تینوں سوال رکھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے علم کے مطابق اصحاب کہف کا پورا واقعہ قرآن نے ذکر فرما دیا، سلطان سکندر ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا پورا واقعہ ذکر فرما دیا، 2 پورے ذکر کر دیے۔ جب تیسرے کا سوال کیا گیا کہ روح کے بارے میں بتائیے ہمیں، روح کیا چیز ہے، تو اس کا جواب دیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، حبیب تم فرماؤ کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اس کی حقیقت کو تم نہیں جان سکتے۔ اللہ، اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ روح کیا ہے۔ تو انہوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تینوں جواب سنے تو مایوس ہو کر رہ گئے، پریشان ہوئے، شرمندہ ہوئے، کوئی جواب نہ دے سکے کہ اب کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ روح کے بارے میں صرف قرآن میں اتنا ہی بتایا گیا کہ یہ اللہ کے حکم سے ایک چیز ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اب کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی روح کے متعلق جانتے ہیں یا نہیں جانتے، روح کی حقیقت کے متعلق؟ تو کئی مفسرین کرام نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود جانتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کیا چیز ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روح کے بارے میں نہ جانتے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ رب کائنات فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، کس کو سکھایا؟ حبیب کو سکھایا۔ اور پھر رب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل عظیم ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، حبیب دعا کیجئے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے أَرِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ، اے اللہ مجھے چیزیں، ہر چیز ایسے دکھا جیسی اس کی حقیقت ہے، ہر چیز کی حقیقت دکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں قرآن میں رب نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، خشک و ترک میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ تو فرمایا جن کی اتنی عظیم شان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ روح کے بارے میں نہ جانتے ہوں؟ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود روح کی حقیقت کو جانتے تھے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں انبیاء کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والے صحابہ کرام، اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی، یہ نفوس قدسیہ ایسی ہیں جنہیں حواس اور قصب کے علاوہ بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور وہ چیزوں کی حقیقت اور وہ علم اللہ تبارک و تعالی ان کے سینوں میں الہام فرماتا ہے اپنی طرف سے۔ یہ حواس اور قصب کے ذریعے علم حاصل ہونا کیا چیز ہوتی ہے؟ حواس یہ ہماری جو ظاہری آنکھ جو دیکھتی ہے، یہ ہماری حص ہے دیکھنے کی، ہاتھ پکڑتے ہیں یہ پکڑنے کی حص ہے، کان سنتے ہیں یہ سننے کی حص ہے، زبان چکھتی ہے یہ چکھنے کی حص ہے، ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ان کو حواس کہتے ہیں، ان کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے۔
آنکھ سے دیکھ کر پڑھتے ہیں تو علم حاصل کرتے ہیں، کان سے استاد سے سنتے ہیں تو علم حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا یہ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں، اولیاء جو ہوتے ہیں، انبیاء کی اتباع و پیروی کرنے والے، یہ ایسی ذات ہیں، ایسے نفوس قدسیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسب کے بھی علم عطا فرما دیتا ہے، جسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی فرشتوں کو شکست دے دیتے ہیں علم ہے۔ یہ حواس کے ذریعے یا کسب کے ذریعے علم نہیں تھا، یہ علم لدنی تھا، اللہ تعالیٰ نے جو اپنی طرف سے خصوصی طور پر عطا فرمایا تھا۔ تو فرمایا یہ روح کا علم بھی ایسا ہی ہے جو حواس کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ایک خاص نور چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور اولیاء کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس نور سے علم حاصل ہوتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم نہیں ملا مگر تھوڑا۔ انسان ہے، اس کی سمجھ، عام انسان، اس کی سمجھ میں روح کی حقیقت نہیں آ سکتی، اس کا علم ہی تھوڑا ہے۔ باقی رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کی ذات گرامی کا مسئلہ ہی الگ ہے، اولیاء کرام میں ان کا مسئلہ ہی الگ ہے، جن پہ رب کائنات اپنا خصوصی علم عطا فرماتا ہے جنہیں۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہتے تو یہ وحی جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی اسے ہم لے جاتے۔ یہ قرآن کریم جو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو لے جاتے۔ اس سے پچھلی آیت میں رب نے ذکر فرمایا نا کہ آپ کو جو علم دیا گیا ہے تھوڑا ہے، وہ بھی رب کا دیا ہوا ہے، فرمایا تھوڑا علم ہے۔ روح کو جاننے کے لیے اس تھوڑے علم سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے ایک خصوصی علم چاہیے، اور وہ خصوصی علم اپنے اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی بندوں کو عطا فرماتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ قرآن جو حبیب ہم نے آپ کی طرف وحی فرمایا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو بھی لے جائیں، سینوں سے حذف کر دیں، کتابوں سے حذف کر دیں، کسی کو یاد ہی نہ رہے، کتاب میں کہیں لکھا ہوا ملے ہی نہ، تو ہم اس کو ایسا کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ آج کوئی حافظ ہے تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہے۔ ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر تم کوئی نہ پاتے جو تمہارے لیے ہماری بارگاہ میں وکالت کرتا، وہ آ کر کہتا کہ جی نہیں یہ قرآن واپس بھیج دیں، مہربانی کریں، یہ وہ، کوئی ایسا نہ کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے، ہم ایسا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف کے مطابق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات گرامی کے مطابق، قیامت کے قریب قریب یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، پھر اس قرآن کا پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور یہ کتاب بھی دنیا میں موجود نہیں ہوگی۔ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، دنیا میں ہوگا ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلا اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی کہ قیامت جیسی بڑی مصیبت اس نے ٹال رکھی ہے۔ سبحان اللہ، جب تک یہ دنیا میں موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ جس نے قیامت جیسی بڑی مصیبت کو ہم سے ٹال رکھا ہے، وہ ہماری چھوٹی مصیبتیں نہیں ٹال سکتا کیا؟ ٹال سکتا ہے، مگر ہم ہی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم ہی اس سے فیض حاصل نہیں کرتے، ورنہ قرآن تو اتنی عظیم چیز ہے جی، جب تک یہ موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت سے بڑی پریشانی مصیبت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا رحمۃ من ربک، مگر تمہارے رب کی رحمت سے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن اگر دنیا میں موجود ہے، لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، تو فرمایا ہے حبیب تمہارے رب کی رحمت سے ایسا ہے۔ اللہ، رب چاہتا تو قرآن لے جاتا، مگر رب کی رحمت ہے کہ قرآن دنیا میں موجود ہے، لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ پتہ چلا کہ قرآن کی کتاب جو ہے یہ اللہ کی رحمت اور فضل سے موجود ہے۔ اس کا جو علم جس کو حاصل ہوتا ہے وہ رب کی رحمت اور فضل سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جس کی سینے میں یہ قرآن محفوظ ہوتا ہے وہ رب کی رحمت اور فضل سے ہی محفوظ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حفظ کروا دیا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، تو آپ جانیں کہ ان کی کتنی عظیم شان ہے۔ سبحان اللہ ہے، رب کی خصوصی رحمت ہے ان پر۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے رب نے فرمایا حبیب آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ، بڑا فضل ہے۔ اس بڑے فضل کا کوئی کیا اندازہ لگائے؟ مفسرین کرام نے چند باتیں لکھی ہیں۔ فرمایا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنایا، تمام انبیاء کا سردار بنایا،
آپ پر قرآن نازل فرمایا، آپ کو مقام محمود عطا فرمایا، آپ کو مقام شفاعت عطا فرمایا، اور کئی صفاتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر۔ یہ کل کائنات جو ہے جس کی ہم نعمتیں حاصل کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے، لیکن اس فضل کو اللہ تعالیٰ نے کل متاع الدنیا قلیل، رب نے یہ فرمایا کہ ابھی فرمائیے یہ دنیا کی ساری چیزیں قلیل ہیں۔ قلیل اتنا بڑا ہے تو رب جسے کبیر کہے وہ کتنا بڑا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا آپ پر رب کا بڑا فضل ہے۔